اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی دو آیات میں کیا پڑھا ہے جی؟ ایک تو انہوں نے وہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہوں تو میں عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے اگر وہ استغفار کر رہے ہیں اور آپ اگر ان کے درمیان ہیں، لیکن یہ کوئی ان کے رائٹس نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ یعنی مکے کے کفار جو تھے ان میں کوئی کوالٹی نہیں تھی۔ ایک تو کوالٹی یہ تھی کہ اللہ کے رسول وہاں پہ موجود ہیں، عذاب نہیں آ رہا، اور دوسری کوالٹی کیا ہو سکتی ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اگر ان میں وہ لوگ شامل نہ ہوتے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ وَمَا کیا سوالیہ ہے، لہم لام تعلیل، ٹھیک ہے جی، ہم ان کو کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے، وہ یعنی مکے والے ایسے کون سے بڑے ترم خان ہیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی ان کو کیا ہے یا ان کے لیے کچھ ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ۔ اس کو غور سے دیکھیں، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اللہ۔ اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی کو سنانا ہو تو کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے گا کہ پیش یا زبر اگر اللہ کے اسم سے پہلے آ جائے تو اللہ کا لام جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا، پر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اللہ پڑھنا ہے، تو زبر تو آ گئی پیچھے، تو لام کو موٹا پڑھتے ہیں اللہ۔ اب اس میں اور اس میں اس طریقے سے فرق ہوا، اللہ اللہ کو فرق سمجھ آئی؟ بس اس کو کہتے ہیں اس میں جلالہ، موٹا پڑھنا۔ اگر اللہ پڑھ دیا اللہ تو پھر اس اللہ اور اس اللہ میں کوئی فرق ہے نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو تھوڑا پر پڑھیں، اللہ۔ اچھا، اب یہ اللہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ ان لا۔ اب نون اڑ گیا اس کا، جیسے آپ مم ماں پڑھتے ہیں، من ماں سے، جیسے ام ماں پڑھتے ہیں ان ماں سے، تو نون جو ہے وہ اس میں سے لکھنے سے بھی اڑا دیتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ یہ کیسے
ہوگی یہ ساری بات؟ کیسے مان لیا جائے کہ یہاں پہ ان مصدریہ ہے اس جگہ پہ؟ وہ اگلے فعل سے پتہ چل جائے گا۔ جو ان ہے مصدریہ وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ اپنے بعد آنے والے فعل کو نصب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ، ٹھیک ہے جی۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہے ان کو، ان کے لیے کیا ہے، یعنی ہم کی ضمیر کس جانب ہے جی؟ کفار کی جانب، مشرکین مکہ۔ اللہ کے نہ، اب یہ نہ وہ دوسرا نہیں ہے، نہیں والا نہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کہ، اب اس کے نے اس نہیں کی شکل اردو میں بدل دی، یعنی کہ نہ آ گیا اس پہ، نہ اللہ یعذبہم، یعذبہ، عذبہ یعذبو، بو تھا، عذبہ اس نے عذاب دیا، اس نے سزا دی، اور یعذبو وہ عذاب دیتا ہے یا دے گا یا سزا دے۔ تو اب کلام کا جو رخ ہے اس سے اردو میں تھوڑا سا چینج آ گیا۔ وَمَا لَهُمْ، اللہ، اور کیا ہے، یعنی کفار کا معاملہ کہ نہ، کون ہے وہ؟ کہ نہ، یہ کا مطلب وہ، عذب یعذب، عذاب دے، ہم ان کو، یعذبہ فعل ہے اور فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ گئی تو کیا ہوئی جی؟ مفعول بن گئی، ٹھیک ہے۔ ترجمے میں ان کو، یعنی کون ہے وہ، کیا ہے ان کی ہستی، ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، یعنی ان میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں ان وجوہات سے عذاب نہیں دے رہا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ وَهُمْ، اور ہم، وہ سب، کون جی؟ مشرکین مکہ۔ واو کے بعد ضمیر آ گئی ہے، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ حالت میں ترجمہ ہوگا، اب ہوگا حالانکہ وہ سب جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ یصدون، صدا یصدو، روکنا، صدا یصدو، روکنا کسی کو، کس چیز سے روکنا جی؟ کسی بھی چیز سے روک دینا، بھئی یہ کام آپ نہ کرو، ادھر نہیں جا سکتے، جیسے بیریئر لگا دیے آگے۔ یصدون، یہ کا مطلب وہ، واو نون، وہ روکتے ہیں، ان سے، المسجدی، اب یہ نون اور یہ المسجدی لام، یہ دونوں خاموش ہیں، تو انل مسجدی، ٹھیک ہے جی، اس کو ملانے کے لیے زیر دے دی۔ انل مسجدی، کون سی مسجد سے جی؟ الحرام، مسجد الحرام۔ اب یہ المسجد الحرام، یہ کون سا مرکب بن گیا جی؟ مرکب توصیفی، صفت اور موصوف آ گئے۔ مسجد موصوف ہے
اور اس کی صفت کیا ہے؟ الحرام، یعنی حرمت والی۔ کیسے پتہ چلا یہ مرکب توصیفی ہیں؟ واحد واحد، مجرور مجرور، مذکر مذکر، معرفہ معرفہ، الف لام دونوں کے ساتھ آ گئے، چاروں صفات پوری ہوئی، مرکب توصیفی بن گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان حرف جر تھا، اس نے اس کو مجرور کر دیا موصوف کو، اور موصوف کی صفت اس کی وجہ سے مجرور ہو گئی۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ ان کی حالت یہ ہے، مشرکین مکہ کا پہلا اصول کیا بیان کیا جی؟ قصور یا ظلم یا ان کا گناہ، کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے، حالانکہ وہ تو نہیں روکتے تھے۔ کن کو روک رہے تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک رہے تھے۔ باقی تو ساروں کو کہتے تھے آؤ۔ کیوں کہتے تھے باقیوں کو آؤ؟ ہیں جی؟ نہیں، باقی لوگوں کو زیارت کے لیے آنے سے روکتے نہیں تھے، ان کو تو بلاتے تھے۔ ہاں جی، وہاں پہ نذرانے چڑھتے تھے، مال و دولت آتا تھا، تجارت وہاں پہ ہوتی تھی۔ وہ جو میلے لگتے تھے نا وہاں پہ، میلے سے مراد جو وہاں پہ کاروبار کے مراکز قائم ہوتے تھے۔ عرب میں زیادہ تر رواج کیا تھا؟ ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ تو حج کے یعنی کعبے کے ساتھ جو ریلیٹڈ تھا، حج تھا ایک، اور عمرہ۔ حج کس مہینے میں ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، ذی الحج میں ہوتا ہے۔ اس کا ایک آنے کا مہینہ، ایک واپس جانے کا مہینہ، اور ایک وہ حج والا مہینہ، یہ تینوں مہینے کون سے قرار دے دیے؟ حرمت کے مہینے۔ ایک آ رہا ہے تو حرمت ہے، اب کوئی ڈاکو کسی کو نہیں لوٹ سکتا، کوئی بندہ مار نہیں سکتا کسی کو۔ ایک مہینہ حج کا ہے، کوئی بندہ نہیں چھیڑ سکتا جی۔ ایک محرم کا مہینہ، واپس جا رہے ہیں ہم حج کر کے، کوئی بندہ نہیں چھیڑ سکتا۔ تین حرمت کے مہینے، چوتھا عمرے کے لیے رجب کا مہینہ آ گیا، حرمت کا مہینہ۔ تو 4 مہینے مقرر کر دیے سال کے اندر، حرمت والی مسجد کے وجہ سے، مسجد حرام کی وجہ سے حرمت والے 4 مہینے مقرر۔ ڈاکو تو ان 4 مہینوں میں ان کی پھر نشانیاں ہوتی تھی۔ ایک اونٹ ہے آگے، اس کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے، جس سے دیکھ کے پتہ چل جائے، قلادہ پڑا ہوا ہے کہ یہ اونٹ کدھر جا رہا ہے، کعبے کی طرف۔ اس کو پھر کوئی نہیں مارتا تھا۔ پھر مارے بھی کیسے؟ وہ جو 360 بت پڑے ہوئے تھے، وہ سارے مکے والوں کے تو نہیں تھے نا جی۔ جو قبیلہ بھی عرب کا کہیں 100 میل دور رہ رہا ہے، انہوں نے بھی اپنا بت جو ہے اٹھا کے کعبے کے اندر اپنا بھگوان رکھا ہوا ہے کہ جی ہمارا بھی وہاں پہ ہے۔ وہ آتے تھے اپنے وہاں پہ نذرانے چڑھاتے تھے۔ آج کل آپ نے کفیل کا مطلب تو جانا ہوگا نا، کفیل کس کو کہتے ہیں عرب کے اندر؟ تو مکے کے بھی آگے کفیل تھے، ان کو ہی آگے نذرانے کعبے پہ چڑھائے۔ اب بت پہ بت تو کھاتا نہیں ہے۔ ابو لہب نے خانہ کعبہ کا جو تھا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، بیت المال تھا، اس میں سے سونے کا ایک ہرن آیا تھا وہاں پہ نذرانے کے طور پہ، وہ ابو لہب کھا گیا، چور۔ تو باقیوں کو نہیں روکتے تھے دنیا میں کسی بندے کو، کیونکہ وہ جو بندہ بھی آتا تھا وہ اونٹ لے کے آتا تھا ذبح کرنے کے لیے، گوشت پک رہا ہے، کھا رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، ہاں جی۔ یا باقی کو بندہ آ رہا ہے نذرانہ سونا چڑھا رہا ہے، چاندی چڑھا رہا ہے، کوئی اور چیز، بکریاں 100 بکریاں چڑھا گیا جی، وہ بکریاں کدھر جانی ہیں؟ بتوں نے کھانی ہیں، وہ مجاوروں کے پاس ہی رہیں گی۔ باقیوں کو نہیں روکتے تھے۔ روکتے کسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو۔ تو ان کا روکنا اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی ان کو روک رہے ہو، جو میرے بندے ہیں ان کو تم روک رہے ہو۔ تو وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا پہلا جرم۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور ما نہیں، کیسے پتہ چلا جی؟ نہیں، فعل ماضی، ماضی سے پہلے جب ما آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ماضی کی نفی کا ایک اسلوب ہے۔ وَمَا کانو، کہاں سے پتہ چلا جی؟ ماضی ہے کانو سے، ٹھیک ہے جی۔
اور کانو، کانا وہ تھا اور وہ تھے اور وہ نہیں تھے، وما کانو اولیاءہ، کانو کا جو اسم ہے وہ ہم ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وما کانو اولیاءہ، اب اس کی خبر آ گئی ہے اولیاء، ٹھیک ہے جی، خبر اس کی کانو کی، کانا یکونو کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، کل بھی بتایا تھا، وکان اللہ عزیزاً، اسم اس کا ویسے ہی رہتا ہے، یعنی کہ مرفوع ہی رہتا ہے، لیکن اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے، خبر اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو وما کانو، اور وہ نہیں تھے، اولیاءہ، اب ولی اصل میں یہاں پہ کیا ہے جی؟ متولی، اولیاء یعنی وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ اس کے متولی، اولیاء ہو کس کی ضمیر ہے جی؟ مسجد کی، یعنی کہ وہ اس مسجد کے متولی بننے کے لائق نہیں۔ حالانکہ بنے ہوئے کون ہے متولی؟ یہی بنا ہوا ہے، متولی ہونے کی وجہ سے انہوں نے آرڈر جاری کر دیا جی کہ آپ لوگ نہیں آ سکتے مسجد میں، حالانکہ مسجد کسی کی ذاتی جگہ۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ جو مسجد کے دروازے پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ مسجد جی دیوبندیوں کی ہے، یہ مسجد بریلویوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں گروہ کا مسجد میں داخل ہونا بند ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسجد اہل حدیثوں کی ہے جی، یہ فلاں کی مسجد ہے، اب فلاں بندہ نہیں آ سکتا جی، جا سکتا۔ مسجد میں داخل ہونے سے کوئی بندہ کسی کو روک سکتا ہی، اگر کوئی روک دے تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے شامل ہے، جن کو دو آنے کی متولی 2 دن کی مل گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں فلاں بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد جو ہے یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ آپ نے مسجد بنا دی ہے، مسجد کس لیے بنائی ہے؟ اپنی ذاتی ملکیت کے لیے؟ یہ جو مسجد کی کمیٹیاں وغیرہ بنتی ہیں یا ان کے متولی بنتے ہیں، وہ کس لیے بنتے ہیں؟ انتظامی امور کے لیے، مسجد پرامن طریقے سے چلتی رہے، مسجد کے اندر جمعہ کون پڑھائے گا، نماز کس نے پڑھانی ہے، اذان کس نے دینی ہے، بجلی کا بل کس نے دینا ہے، میٹر کیسے چلے گا، کون سی بتی جلے گی، کون سی، یہ کام کرنا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد میں داخل کون ہوگا، وضو کس نے کرنا ہے، کون نماز پڑھ سکتا ہے، کون نہیں پڑھ سکتا۔ اگر یہ روکنا یہ شیطانی کام ہے، یہ مشرکین مکہ کی سنت ہے جس پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے فلاں بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ تو مسجد کے متولی وہ بنے ہوئے تو ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ان کا مطلب کیا جی؟ ہاں جی، ان کا مطلب اگر، چلو نا آیت مطلب بے شک، اگر چلو جی، اور کوئی بندہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ کی وجہ سے۔ ان کا مطلب کیا جی؟ نہیں ہے، ان کا مطلب نہیں۔ ان اولیاءہ، اولیاء اب نہیں وہ آ گیا، اب یہاں پہ اولیاء جو ہے حالت رفع میں، یعنی کہ پیش آ گئے، اس پہ متولی ہیں، نہیں ہیں متولی ہو اس مسجد کے کہاں سے لے گئے ہوں میں؟ اولیاء کیا ہے؟ اسم، ہو کیا ہے؟ ضمیر، یہ دونوں مل جائیں تو
مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی جس میں یہ کہ آ جاتا ہے، ان اولیاءہ نہیں ہیں اس مسجد کے متولی الا مگر ہاں جی المتقون۔ ال کا مطلب تو ہو گیا خاص، تو الا المتقون، ٹھیک ہے جی، کیونکہ لام اس کا خاموش ہے۔ متقی، متقیون تھا، اس سے پھر وہ جمع جب آیا تو متقون بن گیا۔ متقون کیسے بنا جی؟ یہ اتقا وہ اللہ سے ڈرا، یتقی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور یتقون وہ سب اللہ سے، چلو ہم نے کہا جی اس کو بنا دیتے ہیں فاعل، تو یہ اڑ گیا اور کیا لگ گیا؟ میم۔ متقون اللہ سے ڈرنے والے، اولیاء ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کے متولی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اچھا پھر وہی بات ذہن میں آپ کے آنی چاہیے تھی کہ یہاں پہ فعل کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ اسم آ گیا، اسم ناؤن۔ تو کسی آدمی سے تقوی والی حرکت ہو سکتی ہے، بڑا متقی آدمی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کے لیے، 50 منٹ کے لیے، 1 دن کے لیے، اگلے دن پھر گناہوں میں گھس گیا، تو وہ اتقو میں آ جائے گا، اس نے تقوی اختیار کیا۔ لیکن متقی بننے کے لیے کیا ہے کہ وہ تقوی اس کی ذات کا حصہ بنے گا تو اس کے نام میں آئے گا، پھر ویسے نہیں آ جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے، مثلا کسی کا نام ہے صابر، اور وہ اصل میں بھی بڑا ہی صبر کرنے والا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم باب مسمى، یعنی کہ جیسا اس کا نام ہے ویسی اس کی شخصیت ہے، ابھی بڑا صابر ہی۔ تو متقون کا مطلب ہے ایسے بندے کہ جن کی ذات کا حصہ ہو تقوی۔ اچھا تقوی کسی دکھاوے کا نام تو نہیں ہے جی؟ آپ ذرا بتائیں مجھے، ہیں؟ ہمارے ہاں تو کچھ ایسا ہی رواج نہیں ہے کہ بڑا سا ایک چوغا پہنا ہونا چاہیے، ہیں جی، سر پہ ایک پگڑی ہو یا ٹوپی ہو بڑی سی، اور ہاتھ میں تسبیح ہو، ہیں جی، بڑی ساری داڑھی ہو، اور کیا ہو؟ کالیاں عنقاں ہوں، موٹی موٹی باتیں ہوں، الحمدللہ ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو۔ تقوی ان چیزوں کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ہاں جی، اس دن وہ حدیث بیان کی تھی، 7 بندے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی آنکھیں تنہائی میں اللہ کی یاد کی وجہ سے رو پڑی، تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی، یعنی جو دکھاوا اس میں ہو ہی نہ، کوئی نہ دیکھ کے کوئی نہ کہے جی ماشاءاللہ بڑا متقی آدمی پرہیزگار آ گیا، ظاہر میں تقوی نہیں ہے، اندر ہے، دل کے اندر۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ ہم نے ظاہر کو تقوی بنا لیا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے حضرت صاحب آ گئے، یہ اس سے چھوٹے ہیں، یہ اس سے چھوٹے ہیں، یہ کیونکہ بہت بڑے نظر آ رہے ہیں، بڑی پگڑی اور بڑے، تو یہ زیادہ متقین ہوں گے۔ تو دکھاوے کا نام جو ہے نا وہ تقوی نہیں۔ ہاں ظاہر ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ضروری، سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی سنت ہے، ٹوپی سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اچھا لباس پہننا سنت ہے، لیکن ظاہر کا نام تقوی نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، یعنی اگر دیکھنا ہے نا تو ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھے، دیدہ دل کی آنکھیں کھول کے دیکھے تو اسے پھر سمجھ آئے گی کہ دنیا کس چیز کا نام ہے۔ تو ان اولیاءہ الا المتقون،
مسجد کے ولی تو وہی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. بدماش جو ہیں وہ مسجد کے ولی متولی نہیں ہو سکتے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اندر سے باقی اللہ سے ڈرتا ہو. ہاں تو واقعی ڈرتا ہے تو یہ تو متقی ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم جو اندازہ لگاتے ہیں آپ کسی بندے کو دیکھیں اگر کہ اس سے ٹوپی پگڑی نہیں پہنی ہوئی یا اس نے کوئی ہاتھ میں تسبیح نہیں اٹھائی ہوئی تو آپ یہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کوئی اچھا متقی آدمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا متقی ہو. اللہ سے ڈرنا ہے نا. ایک دکاندار ہے کہ جو دکان پہ کھڑا ہے, دکان پہ صبح جاتا ہے لیکن ایک رزق کا ذرہ بھی حرام کا اپنے نہیں آنے دیتا. کل ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ گاڑی میں جا رہے ہیں, شدید گرمی ہے, یا 10-20 دن پہلے کی بات, بڑی شدید دن کا وقت ہے, گرمی ہے, گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی جا رہی ہے تو کھانا کھلانا ہے, ایک بندے نے کھانا کھلانا ہے. وہ بندہ گاڑی میں بیٹھا, جب سہاوا کے قریب پہنچے تو اس سے کہا کہ کدھر کھانا کھانے جا رہے ہیں, کچھ بتائیں تو صحیح, جس نے کھلانا ہے وہ رستے سے بیٹھا ہے. تو اس نے کہا جی آپ کے لیے بکرے کا اہتمام کیا ہے, لختلیں. تو اس نے کہا مجھے اتار دو. کیوں؟ اس نے کہا وہ جگہ تو نصب ہے, اور یہ جب بندہ کہہ رہا ہے, یہ کوئی مولوی نمازی نہیں ہے لیکن توحید کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, شرک نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا مجھے اتار دو. تو اتار دیا. جہاں پہ یہ گاڑی سے, اس نے کہا روکو گاڑی. گاڑی رکی, یہ نیچے اترا, دروازہ بند کیا, نے کہا جاؤ. وہ چلے گئے. اب وہاں سے یہ کوئی 2 کلومیٹر پیدل چل کے ایک سٹاپ پہ پہنچا ہے. کہتا اس گرمی میں میری بری حالت ہو گئی, لیکن بری حالت بے شک ہو گئی ہے. اب اس کو دیکھ کے تو کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بندہ جو پیدل یہاں سے آیا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, ٹوپی بھی نہیں ہے, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, جینس پہنی ہوئی, اوپر ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہا ہے, یہ توحید کی خاطر, اللہ کی خاطر, شرک سے بچنے کی خاطر یہ اتنے دور سے دھکے کھاتا یہاں پہ آیا. اب یہ آپ کو تو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, یہ کس کو پتا ہے؟ بس تقویٰ دل کی حالت کا نام ہے, اور اس سے واقف کون ہے؟ اللہ. آپ کسی کے تقویٰ سے واقف نہیں ہو سکتے, ظاہر سے ہو سکتے ہیں, ظاہر پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں. تو ان اولیاؤہ الا المتقون, مسجد کے ولی وہی ہیں کہ جن کے دل کی کیفیت اللہ سے ڈرنے والی ہے, اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کی کیفیت پھر اور ہوتی ہے. ولیکن اور لیکن, لیکن کیا؟ اکثر. اکثر کی رے پہ زبر کیوں آئی جی؟ کیونکہ یہ انا کا انا لاکنہ, یہ ایک وہ بھائی ہیں, یہ سارے آپس میں بہنیں ہیں ساری, تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے اسم کو منسوب کر دیتے, زبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اکثر ہم, تو اکثر یہ کیا ہے؟ یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے جی, اسم ہے اور یہ ضمیر ہے ہم, تو یہ مضاف الیہ ہو گیا. ترجمہ اس کا ایسے ہو گیا لیکن ہم, ان کی اکثریت. ولیکن اکثرہم, یہ ہم کون ہے جی؟ مشرکین مکہ. ولیکن اکثرہم, لیکن ان کی اکثریت, لا نہیں, یعلمون. یہ کا مطلب وہ واو نون پیچھے کیا بچ گیا؟ علم. علم کا مطلب کیا جی؟ جاننا. یعلمون وہ جانتے ہیں, لا یعلمون وہ نہیں جانتے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت جاننے والی نہیں. چھوٹی سی آیت ہے جی, اگلی پڑھ.
وما کان صلاتہم، وا اور ما نہیں، کانا ہے، وما کانا اور نہیں ہے صلاتہم، اسم ضمیر مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ایسے ان ہم، ان کی کہاں سے آیا جی؟ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی میں کا کے کی کا، کیونکہ نسبت ہوتی ہے نا، ان کی نمازیں ہیں جی، نمازیں نہیں، نماز، صلاۃ۔ وما کان صلاۃ، تو کیوں آیا جی؟ یہ کانا کا اسم ہے، اسم ہمیشہ مرفوع ہی رہتا ہے، وہ نہیں بدلی ہوتا۔ وما کان صلاتہم، اور ان کی نماز نہیں ہے جی، وما کان صلاتہم، ان کی نماز نہیں ہے۔ یہ ما ویسے بھی اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے آگے اللہ کا اضافہ آ رہا ہے کہ یعنی ان کی نماز، اس کے علاوہ یہاں نماز سے مراد وہ نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو کچھ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا۔ اچھا، نماز، ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ جو عبادات ہوتی ہیں نا، عبادات، ہماری عبادات کیا ہیں؟ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور جی قربانی، صدقہ وغیرہ، یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ میں آپ کو اس کا بتانے لگا ہوں۔ یہ جو عبادات ہے نا، عبادات، یہ بنیادی طور پہ عقیدہ یا ایمان کا مظہر ہے۔ مظہر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اظہار۔ کیا کہ اظہار کیا مظہر ہے؟ ظاہر، ظاہری پہلو۔ مثلا ایک بندہ کھڑا ہے، ہمیں کیا پتہ یہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، مسلمان ہے، کیا بلا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا جی؟ جو ہی وہ کہے گا نا اللہ اکبر، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کون ہے؟ مسلمان۔ اور اگر وہ ایسے ایسے کرنا شروع ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اونچی اونچی غترانے پڑا عیسائی ہے۔ یہ ہندو ہوا تو کسی بت کے سامنے ہاتھ کھڑا کر دے گا تو پتہ چلے گا یہ ہندو ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں، ان کو وہ کیا کہتے ہیں؟ پوجا پاٹ ہیں جی، عبادت، جی جی، بندگی، ہاں جی، ہاں بالکل ٹھیک ہے جی۔ یعنی عبادت کا مطلب بنیادی طور پہ بندگی ہے۔ تو جو اظہار کر رہا ہے نا، اس سے پتہ چلے گا یہ فلاں کی بندگی کر رہا ہے۔ تو یہ نماز، روزہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ اللہ کی۔ یعنی اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو ایمان ہے، یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اگر فرض کیا، وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ جو میٹروپولیٹن قسم کے علاقے ہوتے ہیں، جیسے کراچی پاکستان کا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، یا UAE اس وقت دنیا میں یہ جو متحدہ عرب امارات کی ریاستیں ہیں، یہ میٹروپولیٹن ٹائپ ہیں، یعنی اس میں انڈیا بھی ہے، پاکستان کے بندے بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہی ایک ہی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں کا کسی نے واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو عیسائی تھی لڑکی جو ان کی لیڈ کر رہی تھی انہیں، تو اتنی دیر میں اذان ہوئی، دو بندے اٹھ کے چلے گئے جی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس لڑکی نے کہا، اس نے کہا میں تو کرسچن ہوں، یہ یہودی بیٹھا ہوا ہے، یہ دو ہندو ہیں، یہ سردار صاحب ہیں، وہ دو مسلمان تھے وہ چلے گئے ہیں، ایک اور مسلمان بیٹھا، اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ مسلمان ہی ہوں۔ تو اس نے کہا وہ جو دو گئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ یعنی اس نے کہا تمہارا جو عقیدہ بندگی ظاہر ہی نہیں ہوئی نا کہ تم اللہ کے بندے ہو، وہ اللہ کے بندے تھے، اٹھ کے چلے گئے وہ درمیان سے۔
تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ قربانی آپ قربانی کرتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں جب، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا تعلق ایمان کا اس جانب ہے، تو وہ اظہار ہو جاتا ہے آپ کے ایمان کا۔ تو یہ پوجا پاٹ ہے، یہ جو صلات کرتے تھے نا، یہ بندگی اللہ والی بتوں والی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ان کی کیا تھی کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، کہ ان کی نماز، ان کی جو پوجا پاٹ تھی وہ کیا تھی، مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، عِنْدَ پاس، نزدیک، البیت، البیتی کا کیا مطلب ہے جی، گھر، اور الف لام کا کیا مطلب ہے، خاص، خاص سے مراد اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ۔ البیتی کا مطلب بیت اللہ، یہ البیتی کی تے کہاں سے آئی، یہ اندہ کا مضاف الیہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی۔ عند البیتی یعنی اللہ کے گھر، اللہ، اب ماں کے بعد اللہ آیا نا تو حسر ہو گیا، یعنی اور تو کچھ بھی نہیں تھی ما سوائے اس کے، کیا جی، مکاءن، مکان اصل میں پرندے کی سیٹی کے لیے پہلے استعمال ہوتا تھا، یعنی پرندے نہیں چوں چوں کرتے ہیں، تو وہ چوں چوں کرتے رہتے ہیں، تو چوں چوں کرنے کا کوئی ہے ان کا، سیٹی تو ایک ترجمہ، موٹا ترجمہ کر دیا نا سیٹی، تو پرندہ چوں 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 کرتا رہے تو اس کے چوں چوں کا کوئی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بس، تو اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا سیٹیاں، بعد میں سیٹیوں کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ سیٹی کا در حقیقت کوئی مفہوم، لفظ جو زبان سے نکلتا ہے وہ اپنا مفہوم رکھتا ہے، کوئی کہتا آؤ، کوئی کہتا جاؤ، سنو، بیٹھو، ان لفظوں کے کوئی نہ کوئی معنی ہے، تو اگر سیٹی مار دو تو سیٹی کا کوئی مفہوم ہے، یعنی یہ بے تکی باتیں، مکان، اور دوسری چیز وَتَصْدِيَةً، اور تَصْدِيَةً، تَصْدِيَةً در حقیقت ہر اس آواز کو کہتے ہیں جو پلٹ کے آئے، جیسے بعض گشت ہوتی ہے نا، ایک بندہ آواز لگاتا ہوئے اور وہ آواز دیوار سے ٹکرا کے، پہاڑی سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، تو ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں، تصدیہ، تو تالی مارتے ہیں تو در حقیقت ایک ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے یعنی وہ تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، ان کی عبادت یہی ہے کہ آ گئے ہیں جی اب ماشاءاللہ، تو مکعن و تصدیتاً، یعنی ان کی عبادت اور تو کچھ ہے نہیں، بس سیٹیاں شیٹیاں ہی ہیں، تقوی والی بات تو اس میں کوئی ہے نہیں، کہ جو اگر ان میں تقوی ہوتا تو اللہ کو یاد کرتے نا۔ فذوقوا العذاب، بس ذوقو، ذاقا اس نے چکھا، یذوقو وہ چکھتا ہے، اور تذوقون تم سب چکھتے ہو، تذوقون اب اس میں سے کیا بنانا ہے، امر بنانا ہے، تذوقون تو سب سے پہلے علامت مضارع گئی اور دوسرا جمع کا نون چلا گیا، تو ذوقو پس تم سب چکھو، فذوقو پس چکھو، کس چیز کو چکھو جی، اب اس کا مفعول آ رہا ہے، کس کو چکھنا ہے، عذاب، با سے کیا مراد ہے، مفعول، اور یہ مفعول ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو چکھنا ہے، عذاب، اب عذاب، العذاب، العذاب کا کیا مطلب ہے جی، خاص، جہنم کا بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ اس کو چکھو، کیونکہ غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تو کہاں پہ گئے، جہنم کے اندر۔ دوسری بات ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کا عذاب ہے وہ چکھو، یعنی العذاب کا، یہاں پہ عذاب کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے جی،
سزا، دوسرا معنی سزا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو سزا تم پہ آئی ہے اس کا ذائقہ چکھو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بعض عربی کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا؟ بس سبب، یہ سببیہ ہے، ٹھیک ہے جی، ما جو کچھ، بما اس سبب سے کہ جو کچھ کنتم اب یہ کانا یکونو کس چیز کے ساتھ آ گیا ہے؟ فعل کے ساتھ، تو کیا معنی دے رہا ہے؟ استمراری کے، ماضی استمراری کے، یہ کام تم یوزڈ ٹو، یہ کام تم کرتے چلے آ رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ بما کنتم کہ تم رہے تھے، کیا کرتے رہے تھے جی؟ تکفرون، تکفرون، تے کا مطلب تم، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ کفر بچ گیا پیچھے، یعنی جو کفر تم کرتے رہے تھے، یعنی کوئی ایک دن کفر نہیں کیا، یہ کفر انہوں نے مسلسل کرتے آ رہے تھے، اس وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو ایک چھوٹے سے گناہ کے سبب اٹھا کے کہ چلو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو پڑھ لیتے ہیں جی اب اس کو کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم